اہل کتاب یہود و نصارہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پہ نازل کی ہے، اور اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اہل یہود پہ اللہ کی لعنت ہوئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ایسے نہ ہو تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اگلی آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس آیت کو آپ ایک سوال کا جواب بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک اشکال کا جواب بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ایک شرعی حکم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اہل کتاب میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو پچھلی آیت میں دھمکی دی ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اس قوم کو جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، تیسری دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہو، یہ اونچے ہو جائیں گے، اور تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہم بہت ماڈریٹ ہیں، ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، ہم بہت مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، یہ ہم سے تہذیب سیکھ کے جاتے ہیں، یہ ہم سے قانون سازی سیکھتے ہیں، تو ایک دن آنے والا ہے تم ذلیل ہوگے، اور جس قوم کو تم رسوا اور ذلیل سمجھتے ہو یہ عزت دار ہوں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی، کسی فرد کی کوئی خوبی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑا زبردست آج کل جو ہے نا، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں، یہ اتنے کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ، اتنی اچھی قوم، رحم دل بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، ہمیں نہ تمیز سے بات آتی ہے، نہ ہمیں کچھ آتا ہے شاتا ہے، سب انہی سے۔ پنکھا بھی جو ہم ابھی جو ہوا لگ رہی ہے، یہ تو انگریز کا احسان ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر انگریز نہ ہوتا تو یہ پنکھا نہ ہوتا، ہم سب ایک دوسرے کو ہمت فین سے ہوا دے رہے ہوتے، ہمت فین سے۔ ویسے یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ بات غلط ہے، ایک الگ ٹاپک ہے کہ اگر انگریز نہ ہوتا تو یہ ترقی نہ ہوتی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو گورے نے ترقی کی ہے یہ ساری مسلمان سائنسدانوں کے احسانات ہیں، یہ انگریزوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے، اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، مسلمان سائنسدانوں کی خدمات۔ ان کی یونیورسٹیوں میں 500 سال تک ہماری کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ البتہ اشکال یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے ترقی کی بنیاد رکھ کے پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے، اس کو انتہا تک انگریز نے کیوں پہنچایا، مسلمان وہیں کیوں رک گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی قوم ترقی اس وقت کرتی ہے جب حکومت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر حکومت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی ساری ترقی حکمران کیش کرا لیتے ہیں، ساری ترقی حکمران کیش کرا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنا ایک ملازم رکھا ہوا ہے جس کا کہیں نام نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے اس کو، وہ اگر کوئی تحقیق کرتا ہے، تنخواہ اس تحقیق کی اسے میں دیتا ہوں، وہ بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، کہیں سے کھا نہیں سکتا، اس کی کوئی جاننے والے نہیں ہے، اس کا کہیں نام نہیں ہے، وہ میری تنخواہ پہ پل رہا ہے، تو جتنی ریسرچ کرے گا، جتنا کام کرے گا، میں اس کو تنخواہ تو دوں گا، مگر نام ہمیشہ میں اپنا استعمال کروں گا، نام ہمیشہ میرا استعمال ہوگا۔ نام اس کا جب استعمال ہوگا جب مجھ میں اللہ کا خوف ہوگا بہت زیادہ، جو کہ آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، اور خاص طور پہ حکمرانوں میں تو ویسے ہی شارٹ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مسلمانوں کی خلافتوں کے خاتمے ہو گئے، مسلمانوں کی حکومتوں کے تختے الٹ گئے، اس میں یہ بھی الٹے کیوں، بہت سے بات نکلتی ہے نا، تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی فالٹ تھا نا مذہب میں یا ان لوگوں میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا اور حکومتیں الٹ گئیں۔ تو یہ بھی یاد رکھو، مسلمانوں کی صفوں میں جو منافقین چھوڑے ہیں غیروں نے، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ چنگیز خان کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوا، ہلاکو خان کی طاقت کی وجہ سے۔ بغداد کی حکومت میں ایک رافضی موجود تھا، غیروں کا ایجنٹ، اس نے چنگیز خان کو راستہ دیا تھا۔ اپنا ہی آدمی جب بگڑ جائے، اپنا ہی آدمی جب غیروں کے ساتھ ہو جائے، پھر آپ دشمن سے لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ کے اپنے ایسے ہوتے کیوں ہیں کہ وہ غیروں سے مل جاتے ہیں، سوال بات سے بات نکلتی ہے نا۔ تو بات یہ کہ غیر آپ کی صفوں میں ایسے لوگ گھسا دیتے ہیں، وہ اتنا فراڈ کرتے ہیں، اتنی منافقت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یا غیر کا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کام مسلمانوں نے کیوں نہیں کر لیا،
مسلمان اپنے لوگ ایسے گھسا دے ان کے اندر کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارا ہے یا مسلمانوں کا ہے. تو بات یہ کہ مسلمان یہ کام کر نہیں سکتے الا یہ کہ ایک محدود پیمانے پر کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا جاسوسی کے چکر میں, ٹھیک ہے نا, داڑھی نہیں کاٹ سکتا, داڑھی جان بچانے کے لیے تو کاٹی جا سکتی ہے, اور زنا نہیں کر سکتا وہ. تو وہ اگر بھیس بدل کے بھی کام کرے گا تو اس کی بھی کچھ حدود ہوں گی. وہ اپنی بہن بیٹیوں کو پیش نہیں کر سکتا سازش کے لیے, جبکہ جو کافر ہے اس کے کوئی اصول اور ضوابط نہیں ہوتے. وہ عورتوں سے بھی کام لیتے ہیں, عورت کو مسلمان بنا دی اور کسی سے شادی کرا دی. اب جناب وہ کیا ہوا کہ وہ قریب ہو گئی بادشاہ کے اور ملکہ بن گئی, اور ہوتے ہوتے اس کے راز سارے اگلوا لیے. اب یہ کام تو مسلمان نہیں کر سکتے نا کہ وہ اپنی کوئی مسلمان عورت کو کسی کافر کے حوالے کر دیں. تو یہ سازشوں کا جہاں جال پھیلایا جاتا ہے, سازشوں کا, اس میں کافر کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. سازشوں کے بعد میں مسلمان ایک حد تک جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ جھوٹ پلوت سے کام نہیں لے سکتا, اتنا زیادہ. تو یہاں مسلمانوں نے مار کھائی ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے, بہت آگے تک نکل گئے اور انہوں نے پوری حکومتوں کے تختے الڑوا دیے. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. لیکن پھر بھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا تاریخ میں مسلمانوں کو نقصان ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے. اس کی وجہ مذہب ہے, اسلام ہے, کہ قربانیوں کے باب میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی قربانی دے نہیں سکتا. سازشوں کے جال میں تو پھنستے ہیں, لیکن جہاں کٹنے کٹانے کی بات آتی ہے پھر وہاں ان کی بریکیں فیل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں کے وہ عاجز ہو جاتے ہیں. اب افغانستان میں امریکہ نے جو سازشوں کا جال پھیلایا ہے وہ اتنا ہے, یعنی وہ اس پہ ان کی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ممکنہ سازشیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. 6 مہینے تو اسی پہ لگاتے ہیں, 6 مہینے. عوام کا دل کیسے جیتنا ہے, عوام کو کیسے یہ باور کرانا ہے کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں. پھر جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے اس کو کتنے محاذوں پہ توڑا جا سکتا ہے. مذہبی بنیادوں پہ توڑنے کا الگ طریقہ ہے, بھئی جہاد کے نام پہ توڑو ان کو, جہاد کے نام پہ توڑو. وہ داڑیوں والوں کو, بعض جن کو خرید سکتا ہے ان کو خریدتا ہے, جن کو یہ سمجھتا ہے کہ مذہب پہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا, ان کو پھر ایسے علماء سے ان کی ٹریننگ کرواتا ہے, برین واش کرواتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی اس قتل ہونے کے بدلے میں, حالانکہ اس جہاد سے, اس طریقے سے مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں بعض تحریکیں ایسی ہیں جن کے کارکنان میں بہت جذبہ ہے قربانی کا, اللہ کی خاطر جان دینے کا, مگر ان تحریکوں کی وجہ سے مسلمان ملکوں کی رہی صحیح طاقت ختم ہو رہی ہے, اور غیر مسلم طاقتیں ان تحریکوں سے بے انتہا خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہمیں خریدنا نہیں پڑتا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات, یہ جنت کی لالچ میں ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ جنت کی لالچ میں ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں بہت ساری جہادی تحریکیں ایسی اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں جن سے غیر مسلم ریاستوں کو کوئی نقصان نہیں ہے, اور مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جو کام وہ کرتے ان کو فیس ٹو فیس لڑائی کرنی پڑتی, بہت اس کے لیے مسائل ہیں. انہوں نے کیا کیا, ایسے لوگ مسلمان ملکوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جناب اپنے ہی ملک کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے ہمیں کیا ملے گا, جنت. اور ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو مسلمان کے خلاف جہاد کیسے ہے, تو باور کرا دیا یہ منافق ہیں, اور منافق تو آپ کو پتا ہے کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق کافر سے بھی, تو وہ بتائیے یہ عام کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے منافق ہونے کا جو فتویٰ کسی پہ لگانے کا حکم دیا ہے نا, کافر ہونے کا تو فتویٰ آپ لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر, کیونکہ وہ کھلے عام کفر کا اعلان کرتا ہے. منافق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا کسی کے اوپر, کیونکہ منافق کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کو ظاہر کرے. جب وہ زبان سے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے تو آپ کو اسے کافر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ دل چیر کے دیکھنا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں منافقوں کے خلاف جہاد نہیں کیا ہے. سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی, جو سب سے بڑا یعنی منافقوں کا
مفتی اعظم کہہ لیں آپ اس کو، منافق اعظم، اس کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ٹولے کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ کافر کو ہوگا. کافر کو ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کی گردن اڑاؤں گا تو کافر کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ یہ پکا منافق ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کچا منافق ہے، پکا تو بہت دور کی بات. تو اس لیے خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو، اپنے ملک اور قوم کے خلاف استعمال مت کرو، اور یہ بھی نہیں کہ غیر مسلموں کے خلاف استعمال کرو، اس کا بھی نقصان ہے. کہیں آپ اچھا اسلامی ملک میں جہاد غلط ہے لیکن امریکہ میں جا کے پھٹنا صحیح ہے، یہ بھی غلط ہے. اس وقت جتنے دنیا میں اسلامی تحریکیں جو تبلیغ اور دعوت کا کام کر رہی ہے، کسی بھی تبلیغی جماعت سے ہو یا بیانات کے ذریعے ہو یا عربوں کی جتنی بھی جو مختلف تنظیمیں ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں کام کر رہی ہیں، اس کی بے انتہا برکات سامنے آ رہی ہیں. فرانس کی حکومت کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ فرانس مسلمانوں کا ملک ہوگا، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں بعض اس قسم کے لوگ پہنچتے ہیں جو ممکن ہے مخلص ہوتے ہیں، وہ ممکن ہے ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہو. وہاں کی حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں، اور وہ حکومتیں ان کو دہشت گردی کی کارروائی کرنے دے رہی ہیں تاکہ ہمارے پاس جواز ہو داڑھی اور ٹوپی پہ پابندی لگانے کا. یہ ہمارا نوجوان طبقہ اس بات کو نہیں سمجھتا. کیا کسی ملک میں جا کے 4 دھماکے کرنے سے کیا اس حکومت کی لگام آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ یہ کون سا یعنی جہاد ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گیا وہاں 4 دھماکے کیے میں نے تو اگلا صدر میں ہی ہوں گا، حکومت میں خلیفہ بن جاؤں گا؟ یہ نہیں ہوتا عملی طور پر. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، فرانس میں دھماکے ہوئے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہاں کی حکومت کو موقع مل گیا حجاب پر پابندی لگانے کا، اور بہت ساری چیزوں پر پابندی لگانے کا موقع مل گیا. اور بھی ہو رہا ہے، علماء کے ویزے بند ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں بیان کرتی. قرآن کے الفاظ ہیں، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200. فرمایا اگر تم میں 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب کر دوں گا. کیا مطلب؟ 100 سے کم اگر ہیں پھر 200 سے لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ نہیں ہے. یہ 100-200 کا جو قرآن نے ذکر کیا یہ تعداد بتانے کے لیے نہیں، یہ ریشو کہ تمہاری طاقت ان سے کم از کم آدھی تو ہونی چاہیے. آدھی اسلحے کی اور اسباب کی طاقت ہوگی، آدھی ایمان کی ہوگی. ابھی صرف ایمان کی طاقت ہے. صرف ایمان کی طاقت اگر کافی ہوتی تو نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم ہوتا کہ اس قوم کے خلاف جہاد کریں. نوح علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے، 40 آدمیوں کو لے کے پوری دنیا سے کیسے لڑتے ہو؟ اس لیے ان کو حکم دیا صرف دعوت، صرف دعوت. یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے جو میں چھڑ گیا خود بخود، جو میں چھیڑنے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، چھڑ گیا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ 40-50 آدمی نہیں لڑ سکتے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسباب کے ساتھ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ آپ دیکھیں، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا. اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا، تو پیغمبر کو کیا کہا؟ فرعون کو نرمی سے دعوت دیں. ہو سکتا ہے لائن پہ آ جائے، ہو سکتا ہے ہدایت پہ آ جائے. اگر دعوت قبول نہیں کرتا معجزے دکھائیں، نہیں کرتا تو بہت کچھ دکھایا اللہ نے، مگر پھر بھی باز نہیں آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے تلوار اٹھائیں اس کے خلاف، کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے اس ملک سے نکل جائیں. کیوں؟ اسباب کی دنیا میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے فائٹ کرنا ممکن، بولو بھائی، نہیں تھا. لڑائی ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ احتجاج کر کے اپنے بچوں کا قتل نہیں بچا سکتے. اس قوم کو یہ کہا جائے کہ اس ظالم کے خلاف جہاد کرو، کہیں گے ہم تو اپنے بچوں کو قتل ہونے کے لیے نہیں بچا سکتے. اتنے کمزور ہیں اس کے مقابلے میں ایک مضبوط طاقتور حکومت ہے. ہم کیسے
تو موسیٰ کلیم اللہ ان کے درمیان موجود ہیں، پھر بھی اس قوم کو فرعون کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہوا، کیونکہ طاقت نہیں تھی. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اسباب ہوتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے، نہیں ہوتے تو اسباب اختیار کرو بیٹھ کے. تو بنی اسرائیل نے اسباب اختیار کیے، بھائی ملک سے بھاگ جاؤ، یہاں سے نکلو تاکہ اپنا کچھ جو ہے نا کوئی حکومت بنے، کوئی طاقت ہو، پھر آگے اگلا درجہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں. تو بنی اسرائیل وہاں سے فرار ہوئی. فرعون کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے تباہ و برباد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا. بنی اسرائیل نے سکون کا سانس لیا، ٹھیک ہے نا، آزاد ہو گئے. پھر اللہ نے کتاب دی، بھئی یہ تورات ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اس کو فالو کرو. پھر حکم دیا کہ اب حضرت موسیٰ کی قیادت میں تم نے کیا کرنا ہے، فلسطین پہ، بیت المقدس پہ چڑھائی کرنی ہے، وہاں جہاد کرنا ہے. اس لیے کہ ایک طاقت آ گئی ہے ہاتھ میں، ایک امیر ہو گیا ہے اور ایک نظام بن گیا ہے. وہ پھر بنی اسرائیل چونکہ نالائق تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے، پھر ان کو سزا ملی ہے. فرعون کے خلاف جہاد کا نہ حکم ہوا نہ اس پہ سزا ملی ہے. بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے نا مسلمان قوم کو جو علماء کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں کے خلاف کھڑے نہ ہو، یہ اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے. ہاتھی، ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ کہنے لگے اصل میں ہاتھی کے پاؤں میں بچپن سے زنجیر پڑی ہوتی ہے، تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، غلام ہوں، لہذا وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ سوتا ہی رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیڑی سمجھتا رہتا ہے. تو وہ مجھے مثال دے رہے تھے کہ ایسے ہی بہت سے دینی طبقے ایسے ہیں جو اٹھیں اگر حکومت کے خلاف جہاد کریں تو کامیاب ہو، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاؤں میں کیا ہے، زنجیر. تو یونیورسٹی کا ایک لڑکا ان کو لے کر آیا، وہ ان کے دلائل سے بڑا متاثر تھا. میں نے کہا یہ مثال ہاتھی پہ کے بچے پہ فٹ آتی ہے، پہلے آپ اپنا ہاتھی ہونا ثابت کرو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ آپ کیا ہو، ہاتھی ہو، پھر یہ مثال فٹ آئے گی کہ سویا ہوا ہے کہ جاگ رہا ہے اور بچپن سے اس کی غلط تربیت ہوئی ہے. کون، میں نے کہا چوہے کے برابر بھی طاقت اور قوت میں چوہے کے برابر بھی نہیں ہو، چوہے کے برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں. تو ان میں بہت سارے بیچارے مخلص لوگ ہیں مگر علم کی کمی کی وجہ سے غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. افغانستان کے جہاد کی حیثیت الگ ہے، وہ دفاعی جہاد ہے، وہاں ایک غیر مسلم طاقت گھس گئی ہے اور یہ پوری دنیا آپ کو اس کا رائٹ دیتی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی ناجائز قبضہ کرے، آپ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس جہاد کو صرف مفتی نہیں مانتے، اس جہاد کو یورپ کے بہت سارے ممالک جہاد مانتے ہیں، بولتے ہیں طالبان کا، افغان طالبان کا رائٹ ہے، یہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. یہ تو رائٹ ہے، یہ تو قرآن نے بھی دیا، حدیث نے بھی دیا، اور یہ حق تو آپ کو اسلام بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتی ہے آپ کو یہ حق کہ بھئی اس کو امریکہ کو کس نے یہ جواز دیا کہ وہ ایک ملک پہ جا کے ناجائز قبضہ کر لے. اگر وہ سمجھتا ہے ظلم ہو رہا تھا تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ پورے ملک پہ آپ نے جناب اس کی حکومت الٹ دی. اور یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں نئی حکومت قائم کر دی ہے جو افغانوں ہی کی حکومت ہے تو اب نکلو نا، قائم کر دی تو تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کے وسائل ہڑپ کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے، اسلام کی روح سے بھی ناجائز، دنیا کی روح سے بھی یہ ناجائز ہے. تو لیکن یہ ہمارے یہاں 3 طبقے پائے جاتے ہیں. اچھا پہلے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات کو کمپلیٹ کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ پرانے سیرت تھی، ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کے مکلف نہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مکلف نہیں. یوسف علیہ السلام غیر مسلم کنٹری میں باقاعدہ وزیر خزانہ بنے ہیں. وہ تو کافر تھے وہ لوگ. اور ہمارے ہاں کیا فتویٰ دیا جاتا ہے، کسی غیر مسلم ملک میں کوئی عہدہ قبول کر لینا، اس سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، گویا وہ اس کے کفر پہ راضی ہے. وہ راضی نہیں ہے بھائی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصر میں گئے ہیں اور وہ بادشاہ بھی کافر، پوری رعایا کافر، تبھی تو حضرت یوسف جیل میں بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو جہاں وزیر خزانہ بننے کا موقع آیا، جہاں وزیر بننے کا موقع آیا تو حضرت یوسف نے خود پیشکش کی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر متولی بنا دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرنا جانتا ہوں اور اس فن میں ماہر بھی ہوں. اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے یا معیشت کا جو علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر ملا تھا، یہ معجزہ تھا، انہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، اللہ نے آپ کو
اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہ ہو اس کے لیے وہ کام جائز نہیں ہے. حضرت یوسف نے اپنا اہل ہونا ثابت کیا ہے. یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں لہذا میرے حوالے کر دو. نہ کہا کہ وزیر خزانہ ہونے کے لیے 2 چیزیں کا ہونا چاہیے. اس میں ایک علم بھی ہے کہ اس فن کو جانتا ہو. تو میں اس فن کو جانتا ہوں. پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاد نہیں کیا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا صحابہ کا. یہ بات غلط ہے, 100% مشاہدے کے خلاف ہے. جو صحابی جس دن ایمان لاتا تھا اس کا ایمان وہ ایمان کے ایسے درجے پر پہنچ جاتا تھا کہ قیامت تک کوئی انسان ایمان کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بلکہ قرآن نے کہا لا یستوی وہ لوگ جو من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور جو بعد میں لا رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو پہلے والے ان کا مقام زیادہ ہے. تو فتح مکہ سے پہلے 13 سال آپ یعنی مدینہ ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صرف دعوت, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے اپنے سینے سے. اتنے طاقتور لوگوں کے سامنے اللہ نے پھر ماحول پیدا کیا, اسباب پیدا کیا, کیونکہ اللہ اس دین کو بچانا چاہتے ہیں. اللہ نے اسباب پیدا کیے کہ مدینہ والے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تلوار اٹھائے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. پھر مثال دی فتح مکہ کی کہ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. جب تلوار چلی ہے مکہ فتح ہوا تو سارے ایمان لے آئے. میں نے کہا بالکل آپ نے اچھی مثال دی, لیکن مدینہ میں کیسے ایمان لے آئے تھے؟ وہاں تو تلوار نہیں چلی تھی. اسلامی جو سب سے پہلی اسٹیٹ ریاست وجود میں آئی ہے وہ تو مدینہ ہے. تو جہاد کا انکار تو کافر ہی کر سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو بعض جگہ بڑا غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. وہ ہر چیز میں ہماری قوم کی فطرت ہے کہ جب تک کسی چیز میں بھولوغ نہ کر لیں, زمین سے آسمان تک نہ پہنچا دیں. کوئی اگر کسی ایک تنظیم سے منسلک ہے تو وہ باقیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ بے وقوف. وہ کہتا ہے بھائی یہیں سے دین آئے گا, باقی سارے تیل بیچنے پکوڑے بیچنے, وہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور جو دوسری سے لگ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سارے کیا ہیں؟ احمق اور پرلے درجے کے بیوقوف ہیں. اسی تنظیم میں لگو گے تو کام ہوگا, ورنہ یہ سب نہیں چل رہا ہے سیٹ اپ, اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو دین کے سارے شعبے ہیں, سب کی ضرورت ہے. مدینہ بغیر جہاد کے فتح ہوا ہے, سب دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے سب ایمان لے کر آئے ہیں. مکہ میں تبلیغ کے ذریعے نہیں, وہ تلوار کے ذریعے آیا ہے. تو بتا دیا دونوں چیزیں ضروری ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی, افراد نہیں تھے, صرف زبانی دعوت. اور صحابہ کو حکم دیا مار کھاؤ اور صبر کرو, بدلہ نہ لو. مار کھاؤ اور صبر کرو, بدلہ نہ لو. صبر, قرآن کی جو مکی آیتیں ہیں وہ ساری صبر پر ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے نبی صبر کرو, اور یہ توفیق بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. ادفع بالتي هي احسن, کوئی برائی کرے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیات ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہو تو پولیس کے ذریعے آپ ڈنڈا چلاؤ لوگوں پہ. آپ جب حکومت میں نہیں ہو پھر آپ اگر ڈنڈے چلانا شروع کرو گے تو اس سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور جائیں گے. پولیس کا ڈنڈا تو کھانا پڑتا ہے, وہ تو پولیس ہے بھائی, وہ تو حکومت ہے. اس سے منفی اثرات پیدا نہیں ہوتے. اب لوگ کہتے نہیں جا کے یہ سینما گھر میں دھماکہ کر دو, فلانا کر دو. بھائی تو پولیس ہے کیا دھماکہ کرے گا؟ کتنے سینما گھر بند ہو جائیں گے, اس سے بند نہیں ہوں گے, ان کی سیکیورٹی سخت ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کے لوگ یونیورسٹیوں میں بھی ہیں جو اس قسم کی ذہن سازی کرتے ہیں. مگر ممکن ہے وہ بیچارے مفلس ہوں, میں کسی کے اخلاص پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا, یہ بھی ممکن ہے ایجنٹ ہو, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن اگر مفلس بھی ہیں تو اخلاص سے اس امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, فائدہ بولو بھائی نہیں ہو رہا, بیڑا غرق ہو رہا ہے. جس دن مسلمان ملکوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی تو یاد رکھو یہ کوئی اس سے نئی خلافتیں نہیں قائم ہو جائیں گی. بار بار علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس وقت جتنے رہے سے لنگڑے لولے اسلامی ملک کی کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
جیسی لنگڑی لولی اسلامی حکومتیں نام لے لیتی ہیں، بس آئین میں لکھا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان حکومتوں کو کچھ ہو گیا تو مثال اس درخت کی ہے کہ پھل آپ کاٹ رہے ہو، نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جو رہا سہا اسلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. مدارس بند ہو جائیں گے، علماء کے بیانات، خطابتیں، یہ سب ختم ہو جائے گا سیٹ اپ. تو ماضی میں دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھو جہاں اس قسم کے واقعات، ان کا نتیجہ کیا نکلا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا ایک خلیفہ کیوں نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا، لیکن مسلمانوں کا ایک خلیفہ 1200 سال سے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. خلافت عثمانیہ بہت بڑی تھی، مگر ہندوستان پہ اس کی حکومت نہیں تھی. خلافت عثمانیہ یہاں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی. چل رہے تھے، کیوں اس کو علماء نے بڑی برائی سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی برائی کو برداشت کیا کہ بھائی اگر خلافت عثمانیہ حملہ کر دے ہندوستان پر تو نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ مغلوں کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ بھی کہیں سے مدد لے لیں گے، وہ برطانیہ سے مدد لے لیں گے، یا وہ کہیں اور سے مدد لے لیں گے، چائنا سے لے لیں گے، جو بھی اس زمانے میں جو زمینی حقائق ہوں گے. تو بڑی بڑی طاقتیں آپس میں لڑ پڑیں گی اور لامحدود نہ خلافت عثمانیہ رہے گی نہ مغلوں کی حکومت رہے گی، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اندلس میں ہمیشہ بنو امیہ کے بعد جو بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی ہے، اندلس کی خلافت الگ تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اگر کئی سارے مسلمان ملک بن گئے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، کاش نہ بنتے، سب ایک ہی ہوتے. تمنا بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز. جیسے بوڑھا آدمی کہ کاش میں جوان ہوتا، ایسا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کاش ہوتا، لیکن ہو نہیں سکتا. بوڑھے کو جوان کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کھلانا شروع کر دیں، طاقت کے انجیکشن لگانا شروع کر دیں اور طاقت کے کشتے کھلانا شروع کر دیں، تو جو رہے سہے دانت ہیں وہ بھی گر جائیں گے. اس کو آپ صبح صبح چنے کھلائیں گے، چنے کھایا کرو، اس سے بڑی طاقت آتی ہو، کہے گا جبڑے اس کے جو ہے نا وہ. تو اگر ایک خلافت ہوتی بہت اچھا تھا، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن جب نہیں ہے تو اس خلافت کو قائم رہنے کے لیے جو رہی صحیح حکومتیں ہیں لنگڑی لولی، ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے تو میرے بھائی خلافتیں نہیں آئیں گی. جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اب اس کی کوشش کر لو کہ انہی مسلمان ملکوں کا ایک مضبوط بلاک بن جائے، یہ سب متحد ہو جائے. اسی کی کوشش کر لو کسی طریقے سے، اور اس میں آپ کی بات ہر آدمی سنے گا. کوئی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ متحد ہو جائے، ترکی کے ساتھ متحد ہو جائے، اور جو بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب، ان کو کوئی ایسی تحریک چلاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے خلیفے الگ الگ ہیں، امیر الگ الگ ہے، لیکن کچھ پوائنٹ پہ تو سب متفق ہو سکتے ہیں نا. جیسے یورپ نہیں متحد ہوا، کرنسی ایک چھاپ دی انہوں نے، بہت ساری پالیسی میں وہ متحد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی الٹی سیدھی تو میرے بھائی اس امت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا. اور بار بار میں ایک بات یہ کہتا ہوں. اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ گئے ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چڑھائی نہیں کی. غزوہ بدر جو ہوئی ہے وہ اتفاقی لڑائی تھی. 300 لوگ اکثر یہ کہتے ہیں 313 کو جب اللہ نے 1000 پہ غالب کر دیا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے غالب. 313 کو 1000 پہ اللہ نے اپنی قدرت سے غالب کیا، معجزہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو اتفاق سے وہاں جا کے لڑائی ہو گئی، میدان جنگ بن گیا وہ. پھر اللہ نے اپنی مدد کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 313 کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پھر بھی 313 اور 1000 کا بھی تو کوئی ریشو تھا نا، اس کا بھی تو کچھ بنتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صف میں موجود بھی ہیں. اس کے بعد ہے غزوہ احد جو بڑی لڑائی ہوئی ہے. غزوہ احد میں بھی کافروں نے حملہ کیا تھا، مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا. غزوہ خندق ہوئی ہے اس کے بعد، اس نے بھی حملہ کس نے کیا ہے؟ کافروں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جوڑ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے کہ چاروں طرف سے مدینہ کے چاروں طرف سے قبائل حملہ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ کیسے؟ اس پر نہیں ہے کہ ان سب کو شکست دے کے ہم ان پہ غالب کیسے آ جائیں، جس قبیلے نے حملہ کیا ہم اس پہ کیسے غالب آ جائیں. نہ 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 بھئی، چاروں طرف سے تو نہیں لڑ سکتے نا. تو صرف اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس اپنے جو اسٹیٹ ہے، اپنی جو ریاست ہے، اس کو کس طرح سے ہم بچائیں. اس بچانے کو ہی فتح کا نام دیا گیا ہے کہ بچ گئی ریاست. اس کے لیے حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا گیا، عجمی جو عجم تھے. تم لوگ کیا کرتے ہو بھائی جب ایسے موقع پر؟
تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم خندقیں کھودتے ہیں بڑی بڑی، کیونکہ گھوڑوں کی لڑائی ہے، گھوڑے ان خندقوں کو پار نہیں کر سکتے، پیدل تھوڑی آئے گا کوئی چل کے. تو کتنی بڑا یعنی کام ہوا ہے، کیسے دفاع کیا گیا ہے کہ مدینہ کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی ہیں کہ وہ دشمن اس کو کراس نہ کر سکے. وہ کتنی محنت والا کام ہوگا، اور صحابہ کی بھوک سے پیاس سے کیا حالت ہو گئی، اور وہ لشکر پڑا رہا، تیر اندازی ہوتی رہی دونوں طرف سے. بس اسی پر پھر اللہ نے مدد کی ہے. بھئی تمہارے بس میں صرف اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ تم کر نہیں سکتے تھے، اب باقی میں کروں گا. طوفان آیا اور ان کے خیمے الٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی نہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی، ہم جائیں گے اور وہاں جا کے ڈائریکٹ جو قبائل آئے ہیں نا، وہاں جا کے گھس کے ہم حملہ کریں گے. نہیں بھائی، اب بچائیں کیسے اپنے آپ کو، اپنی ریاست کو بچاؤ. ایک چھوٹی سی ریاست بنی ہے، اس کو بچانے کی فکر کرو. پھر صلح حدیبیہ ہے، اس میں آپ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ جو موت پہ بیعت لے چکے تھے، کیسے آپ نے سلوک کی ہے کہ ساری شرطیں ان کی مالی، جنگ کو ٹالا ہے، جنگ کو ٹالا ہے. بھئی 1400 افراد ہیں، یہی میری کریم ہے، یہی اگر شہید ہو گئے، یہی چلے گئے تو کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط تسلیم کی ہیں ان کی ساری، کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ شرط بھی، یہ شرط بھی، یہ شرط بھی، یہ شرط، ٹالو جنگ کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا دعوت کا، تبلیغ کا. بنو قریظہ سے پھر جہاد کیا آپ نے، کیونکہ انہوں نے غداری کی اور وہ ایک قلعے میں بند تھے، تو اس سے لڑائی ان اسباب کی دنیا میں ممکن بھی تھی. اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کو گرفتار کر لیا. تو دوسرا کیا ہے، مکہ کی جو لڑائی ہے وہ پہلی لڑائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا. 10,000 کا لشکر جب تیار ہو گیا، اور یہ سارا لشکر دعوت سے تیار ہوا ہے، تبلیغ سے تیار ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ تبلیغ کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، اور بعض تبلیغ والے جہاد کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ سارا تبلیغ سے 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے. جب یہ لشکر تیار ہو گیا، اچھا اس کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خالد بن ولید بھی تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے، وہ تبلیغ سے ہوئے. صلح حدیبیہ کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی تھی، کافروں کی صف میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی طرف پیغام بھیجا. خالد بن ولید سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ تبصرہ فرما رہے ہیں، تمہارے بارے میں ان کا یہ تجزیہ ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی ہو کے کافروں کے ساتھ ہے. اتنا سمجھدار آدمی ہو کے کافروں کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ تو ہتھے چڑھ میرے ادھر. حالانکہ یہ وہ خالد بن ولید ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ کو کی شہادت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. ان کی وجہ سے ہوئے شہید، جن میں نبی کے چچا بھی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں ہیں کہ جذبات سے ہٹ کے کام کرنا ہے. جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہے اس کو اختیار کیا جائے. ہمارے ہاں ہر آدمی جذباتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی بم ہے، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، چاہے تبلیغ میں تو تبلیغ کا بم ہے، وہ خانقاہ میں ہے تو خانقاہ کا بم ہے. وہ بس وہ کہتے ہیں یہی طریقہ ہے. وہ اس کے علاوہ میرے شیخ سے سارے بات ہو جائے، وہ والا جو شیخ ہے نا وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے، اس کے تو بیانات دیکھ لو. تو اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنے ملکوں کی حفاظت جو ہماری ذمہ داری تھی، اپنے ملکوں کی، اپنے گھر کی حفاظت کریں، وہ اس کی ایسی کی تیسی اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنا شروع کر دی. حکمران تو ویسے ہی بیچ باچ کے کھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں ملک کو، وہ تو ویسے ہی مخلص نہیں ہے. عوام تو کم از کم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو، وہ تو مخلص ہو. لوگ کہتے ہیں نا وہ بیچی ہے اتنی، اس نے ملے بنا لی، اس نے اتنا وہ کر لیا، تو اس نے کیا وہ لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ تم کم از کم اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش کرو. اسلامی نہ صحیح مسلمانوں کا ملک تو ہے نا. ویسے حقیقت یہ کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. مولانا سروری تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر ملک آئین اسلامی ہو اور وہ عملاً نافذ نہ ہو تو کیا ملک دارالحرب بن جاتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. فرمایا جیسے مسلمان عملاً مسلمان اگر نہیں ہے، رہتا پھر بھی وہ مسلمان ہے، کیونکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو التزام کر لیا نماز کا، روزے کا، زکات کا. اب نہیں دے رہا تو اس پہ حجت تام کی جا سکتی ہے، بھائی تو نماز پڑھ رہا، تو مسلمان ہے، کم وقت نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مسلمان ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکال سکتے آپ.
تو اسی طرح جب کسی ملک کے آئین میں یہ بات ہو کہ خلاف قانون، خلاف قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون ملک میں نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے. اب عملی طور پر اگر وہ نافذ نہیں کر رہے تو حجت تو تام کی جا سکتی ہے نا، اس کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس پہ دھرنے دیے جا سکتے. آپ امریکہ میں تھوڑی دھرنا دے سکتے ہو، آپ امریکہ میں تھوڑی کوئی دھرنا دے سکتے ہو کہ یہ والی شک اسلام کے خلاف ہے. پاکستان میں آپ کو قانونی اجازت ہے. اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہاں عوام اسلام چاہتی نہیں ہے. یہاں کوئی سیاسی کارکن مر جائے تو پورے روڈ بلاک اور پورا دھرنا ورنے سارے چلتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں. اسلام کے خلاف کوئی قانون بنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عوام ہی نہیں چاہ رہی ہے. تو جب نہ عوام چاہ رہی ہے نہ حکمران چاہ رہے ہیں تو ملک کو کیوں ادارے اسلام سے باہر نکالتے ہو بھائی؟ ملک کہے گا میری تو باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں، تم جیسے چلاؤ گے میں ویسے چلوں گا. تو اور اگر مان لیا جائے کہ بالفرض پاکستان دارالکفر ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو دارالکفر بھی اگر ہے مسلمانوں کا ملک، آپ کے گھر میں اگر اسلام نافذ نہ ہو لیکن گھر میں سارے مسلمان رہتے ہوں تو بھی اس گھر کی حفاظت، کیا خیال ہے بھائی؟ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، اگرچہ یہ نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے نہ زکات دیتے، لیکن بہرحال گھر مسلمانوں کا ہے. اس میں کسی کافر کو گھسنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے یا اس کو توڑنے سے بچائیں گے آپ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط اس میں ہو رہا ہے، اور بہت سے مخلص لوگ ہیں جو یہ کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں، اخلاص میں کر رہے ہیں، لیکن ان علمی لحاظ سے ان کو نہیں ہے، وہ جو فقہ کا مطالعہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی جو تشریح فقہا نے کی ہے، اسلاف سے منقول ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے، اس وجہ سے غلط گائیڈ ہو رہا ہے. تو میں ایک جو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، وہ پہلی لڑائی تھی اسلام کی جو باقاعدہ کسی ریاست کے خلاف ہوئی ہے، پہلی لڑائی تھی. تو اس کے بعد پھر تاریخ میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جہاں مسلمانوں نے سمجھا لڑنے کی طاقت ہے لڑے، نہیں تو آرام سے بیٹھے رہے. تو ایک بات ذہن سے نکل گئی، یہ میں جو اس پوری ترتیب میں جو ہے نا درمیان میں ایک بات آئی تھی دماغ سے نکل گئی ہے. خیر اگر دوبارہ آ گئی تو انشاءاللہ بتا دیں گے اس کو. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ موضوع ٹاپک چینج کہاں سے ہوا بھائی؟ ہاں، میں اصل جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے ترقی میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو پیچھے رہے نہیں ہیں. جب حکومت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، بغداد کا جتنا علمی سرمایہ تھا، مسلمان سائنسدانوں کی ساری کتابیں وہ لوٹ لاٹ کے ساری کہاں چلی گئیں؟ وہ سب یورپ میں منتقل ہوئی ہیں. جب آپ کی خلافت ہی ختم ہو گئی تو آپ جتنے بڑے سائنسدان ہو، کوئی حکومت آپ کو آپ کی صلاحیتوں پہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ قومی لحاظ سے ترقی نہیں کرتے. فرد ترقی کر لیتا ہے، قوم ترقی نہیں کرتی. پھر اب آپ جتنا بھی تعلیم میں آگے جاؤ گے، پھر ایک ظلم یہ ہوا کہ ہندوستان میں آپ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں، اس بارے میں مختلف ڈاکومنٹریز لوگوں نے بنائی ہیں. ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی. مسلمانوں کے بحری جہاز تھے، مسلمان اسلحہ بناتے، بہت کچھ ہوتا تھا. انگریز نے کیا کیا ہے، مسلمانوں کی جو تعلیم تھی وہ یا تو عربی میں تھی یا فارسی میں. اس وقت بہت سے لوگ فارسی جانتے تھے. اردو زبان جب وجود میں آئی ہے تو وہ سارا علمی سرمایہ اردو میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. انگریز نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا جب ہندوستان پر حکومت کی ہے اس نے ایک راتوں رات جو زبان تھی نا سرکاری وہ تبدیل کر کے انگلش قرار دے دی. اب اس سے جتنا بھی کوئی بڑا فنڈر ہو مسلمانوں میں، وہ مثال کے طور پر لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ بڑے مفتی صاحب ہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یا سمجھتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں یا درس دیتے ہیں. اگر مجھے اردو نہ آتی تو میں آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ کے لیے تو میں فضول ترین آدمی تھا دنیا کا. ٹھیک ہے، میں بنگالی زبان جانتا، نہ مجھے انگلش آتی، نہ انگلش آتی تو چلو یورپ امریکہ میں جو انگریزی بولنے والے مسلمان ہیں ان میں کام ہو جاتا. لیکن میں ایک ایسی زبان جانتا ہوں جو ایک مخصوص علاقے میں محدود ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تو بین الاقوامی سطح پہ تو ساری صلاحیتیں تباہ و برباد ہو گئی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر وہ اردو نہ جانتے اور صرف پنجابی زبان میں بیان کرتے، صرف پنجاب کے عالم ہوتے، دنیا میں ان کو عزت نہ ملتی، کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے، پنجابی اس کی نسبت چھوٹی زبان ہے. تو پنجاب یا انڈیا اور پاکستان کے پنجاب میں تو ہوتا، باقی دنیا میں نہ ہوتا. تو جب انگریز نے زبان تبدیل کی ہے تو ہندوستان کے جتنے ہندوؤں کو تو بیچارے ویسے ہی فارغ تھے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا.
ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. وہ تو گائے میں ماتا جی اور بھگوان اور یہ جادو اور روحانی ٹوپی ڈرامے بیچارے اسی میں لگے رہتے تھے. وہ ترقی تو اس وقت بھی مسلمانوں نے کی تھی. تو وہ سارے مسلمان کیا ہو گئے, جتنے بھی کوالیفائڈ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, کیونکہ جب حکومت ان کی بات مانے گی نہیں, حکومت کہے گی سرکاری زبان کیا ہے انگلش میں, جب تک انگلش میں نہیں بولو گے یہ انگلش میں آپ کی تحقیق سامنے نہیں آئے گی. انگلش سیکھنے میں اب کتنا ٹائم چاہیے ان کو. جو 50 سال کا ایک مسلمان سائنٹسٹ ہے, یا کوئی بہت بڑے حکیم صاحب ہیں, یا کوئی بہت بڑے فنٹر ہیں, کوئی انجینئر ہے, وہ 50 سال کے بعد جا کے کیسے انگلش سیکھے گا, پھر ان سارے علوم کو انگلش میں کیسے ٹرانسفر کرے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارے ایک دن میں کیا ہو گئے, جاہل. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں تھے, تو اسمبلی میں جب وہ بات ڈیبیٹ ہوتی تھی نا, بحث مباحثہ ہوتا تھا, تو مسلم لیگ میں زیادہ لوگ ایسے تھے جو انگلش میں بحث کرتے تھے, اور اس میں کچھ شرارتی بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں اسلام آئے. اب علامہ شبیر احمد عثمانی کے دلائل بہت مضبوط ہوتے تھے, مگر وہ ہوتے تھے اردو میں. یہ لوگ یہ شرارت کرتے تھے, جو بعض شرارتی مسلم لیگ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ انگلش میں بحث کرنا شروع کر دیتے تھے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو, لیکن تمہاری جہالت کو انگریزی نے چھپا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, دلائل کی دنیا میں تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے, انگلش بول کے اپنے آپ کو قابل ہونا ثابت کرتے ہو. کیونکہ جب سرکاری زبان جو بھی ہوتی ہے وہ اس کو ایک معاشرے میں عزت ملتی ہے. جو بھی وہ بولے گا, ہماری ملک کی بھی سرکاری زبان انگریزی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ جو انگلش اچھی بولتا ہے لوگ بہت پڑھا لکھا ہے. حالانکہ انگلش بولنے کا پڑھے لکھے ہونے سے کیا تعلق ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو انگریزوں کے جاہل سے جاہل لوگ بھی انگلش بولتے ہیں. ایک زمانے میں اردو کی بہت ویلیو تھی, تو جو اردو بولتا تھا اس کو ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا تھا. ہمارے ایک رشتے دار تھے جو سسرالی رشتے دار ہیں, وہ پنجاب, وہ کہتے ہیں میں بچپن میں کراچی گیا, وہ پنجابی بولتے, اردو نہیں آتی تھی ان کو. تو وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ میں جب بچپن میں کراچی میں آیا پنجاب سے, تو میں نے واپس جا کے بتایا وہاں کو بچہ بچہ پڑھا لکھا ہے بھائی. تو انہوں نے پوچھا دادا جی کیسے پڑھا لکھا ہے, تو سب اردو بولتے ہیں, سب اردو بولتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم جب اپنے بچپن میں پنجاب جاتے تھے, اگر پولیس والا کبھی پکڑتا تھا, ہم اس کے سامنے اردو بولتے تھے, وہ کہتا ہے یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو ویسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اردو اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی. ابھی بھی پنجاب میں اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے. عمران خان نے ایک بہت بڑا جو ظلم کیا ہے وہ یہ کہ صوبہ سرحد میں اسکولوں کا اردو زبان سے رشتہ ختم کر دیا. اس کا نتیجہ مستقبل میں یہ نکلے گا کہ پٹھان قوم جو گھر میں پشتو سیکھتی ہے, اسکولوں میں جا کے اردو سیکھ لیتی تھی اردو کی وجہ سے, تو نتیجہ یہ نکلتا تھا ان کا علماء سے بڑا گہرا رشتہ قائم ہو جاتا تھا. کیونکہ اردو زبان میں جتنا اسلام پر کام ہوا ہے تحقیقی اور بیانات کے حوالے سے, وہ پشتو زبان میں نہیں ہے. تبھی ہم نے جو پٹھانوں میں بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں, ان کی بھی تحریریں زیادہ تر اردو میں ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ چند سالوں کے بعد جا کے ظاہر ہوگا, 30-40 سال کے بعد, کہ وہ صوبہ سرحد کا جو رشتہ ہے انگریزوں سے تو بہت اچھا ہو جائے گا, انگلش میں تو فرفر بولیں گے, اردو سے رشتہ کمزور ہو جائے گا ان کا. یہ بڑی زبردست پالیسیاں ہوتی ہیں جو مستقبل میں جا کے بیڑا غرق کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انگریز نے کیا کیا, انگلش زبان لے آیا, وہ نتیجہ کیا نکلا, وہ سارے بیچارے جاہل ہو گئے. اب انگریزی سیکھنے میں ہی پوری عمریں گزر جاتی ہیں, آتا واتا پھر بھی کچھ. اب ہمارے یہاں کے بچوں کو بھی دیکھ لو, تبھی دنیا میں جس قوم نے ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان نہیں تبدیل ہونے دی. جاپان کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے, ہماری ساری تعلیم اسی میں ہوگی. انگلش سیکھتے وہ جیپنیز بھی, بین الاقوامی زبان ہے, کہیں ٹریول کرنا پڑے اس کے لیے انگلش سیکھتے ہیں. فرانسیسی بھی انگریزی سیکھتے ہیں, ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری جو تعلیم ہے, ہمارے جو سائنسدانوں کی کتابیں ہیں, وہ فرینچ زبان میں ہوں گی, فرانسیسی زبان میں ہوں گی, انگریزی میں نہیں ہوں گی. تو وہ اس میں پھر لوگ پڑھتے ہیں. آپ جب غیر کی زبان میں علم حاصل کرتے ہو تو غیر کی زبان سیکھتے 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 بڑا ٹائم لگتا ہے, پھر بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. ہمارے رشتے دار امریکہ میں رہے ہیں, ساری زندگی ان کی انگریزی بولنے میں گزری ہے, وہ بہت ذہین ہے, کہتے ہیں میری انگریزی پہ آج بھی انگریز ہنستا ہے. ٹھیک ہے نا, میری انگریزی پہ آج بھی انگریز ہنستا ہے کہ تو صحیح نہیں بول رہا. وہ تو ہم خوش ہوتے ہیں نا پاکستانی اور انڈین کی انگلش دیکھ کے, اور ایسی وہ ہمیں لگ رہی ہوتی ہے, گورے کو نہیں لگتی. گورا کہتا ہے پینڈو ہے, جاہل ہے. کیونکہ مدر لینگویج جب ایک دفعہ زبان پہ چڑھ گئی آپ کے, وہ پھر وہ مزہ نہیں آتا. جیسے بچپن میں اگر قرآن نہ پڑھاؤ اور غلط پڑھ لیا, پھر آپ الف با تا ثا کو اگر بڑھاپے میں صحیح کرنے بیٹھو پھر نہیں ہوتا. وہ ایک دفعہ غلط چیز جب زبان پہ چڑھ گئی, اب وہ اس کو سیٹنگ پہ نہیں آتی. پھر وہ
اردو کو دیکھ لیں آپ, جو پیدائشی اردو اسپیکنگ ہے وہ جیسی اردو بولتے ہیں, میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کے لب و لہجے میں وہ شائستگی نہیں ہوتی, حالانکہ وہ اردو ہم سے زیادہ اچھی جانتے ہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں کہ میں ان سے اردو میں بات نہیں کر سکتا, میں بات نہیں کر سکتا. ان کی اردو اتنی خاندانی ہے, یعنی جب لکھتے ہیں ایسے محاورے, ایسے شاعری, لیکن جب عوام میں بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں تو عوام کو لب و لہجہ پسند نہیں آتا, کیونکہ ان کی مادری زبان کا لک آ رہا ہوتا ہے اس میں. وہ مادری زبان آ رہی ہو جاتا ہے یار, وہ ہے بڑی خاندانی اردو, مگر لب و لہجہ اور وہ جو جسے تلفظ کہتے ہیں وہ والا نہیں آ رہا. حضرت حکیم اختر صاحب کی آپ اردو سنیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ اردو سنیں, کانوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کانوں میں لڈو گھسیڑ رہا ہے, لیکن ایسی مٹھاس آتی ہے, ایسی مٹھاس آتی. لیکن جو پیدائشی اردو نہیں ہے ان عالم کے جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑی سختی محسوس ہوگی. اردو زبان جو ہے نا, بات اردو پہ آگے ایک چھوٹا سا شعر سنا کے بس آگے چلتا. اردو بہت خوبصورت زبان ہے, اردو جو ہے یہ بہت خوبصورت زبان ہے. یہ آپ سروے کر لیں, انگریزوں سے پوچھیں جنہوں نے اردو سیکھی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے یہ بڑی خوبصورت زبان. اس لیے اس زبان کی قدر کریں. اور ہمارا مذہب سے رشتہ جو ہے نا اردو کے, حضرت مولانا ابو علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ دیش کے سفر پہ گئے, بنگلہ دیش ٹوٹ چکا تھا, انہوں نے بنگلہ دیشی لوگوں سے کہا کہ تمہاری پاکستان سے نفرت اپنی جگہ ٹھیک ہے, تم ٹوٹ کے الگ ہو گئے, لیکن اردو سے رشتہ نہ توڑنا, کیونکہ ان لوگوں نے نفرت میں آ کے نا اردو زبان کو ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا اردو ختم ہونے سے پاکستانیوں سے رشتہ کمزور نہیں ہوگا, اسلام سے تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا, کیونکہ عربی تو تمہیں ویسے ہی نہیں آتی, اب عربی تو سیکھنے کے لوگوں کے تو ناممکن ہے. تو وہی ہوا, بنگلہ دیش میں بہت تیزی سے سیکولر قوتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ اردو سے ان کا رشتہ کمزور ہو گیا. اب جب اردو نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر تو زیادہ کام تو عربی میں ہے, اس کے بعد اردو میں. تو بات کہاں سے کہاں چلتی ہے اور کدھر کو پہنچ جاتی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ ایسی بات زبان سے نکلوا لے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے جو ترقی نہیں کی اس کی وجہ مسلمان قوم کا برا ہونا یا نااہل ہونا نہیں ہے, حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج بھی آپ جتنی مرضی ترقی کریں, پہلے تو آپ کو انگلش سیکھنے میں کافی ٹائم لگے گا, پھر چلو آپ بہت قابل تھے, جلدی جلدی انگلش اسکولوں میں ہی پڑھا کے آپ انگلش اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بچپن سے انگلش تو پڑھتے ہیں لیکن بیچارے اپنے کلچر کے نہیں رہتے, وہ عجیب سے لگتے ہیں. انگلش اسکول کا پڑھا ہوا بچہ آپ دیکھ لیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اللہ ماشاءاللہ چندے کو چھوڑ کے کوئی مسلمانوں کا تھوڑا بہت اس میں کچھ لک بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ڈیڈی ممی پپا ٹاٹا یہ وہ چیزیں جانتا ہے بھائی, لگا ہوا ہے وہ. ان کو ساری کہانیاں گوروں کی پڑھائی جاتی ہیں, شیکسپیئر کے مقولے ان کو سنائے جاتے ہیں. شیکسپیئر بیچارہ جتنا مرضی اچھا تھا, کافر آدمی تھا. تمہارے پاس صحابہ کے, تابعین کے, بزرگوں کے مقولے کم ہیں کیا؟ وقت کی حفاظت میں ہمارے اکابر کے واقعات کم ہیں کیا؟ سخاوت میں کیا حاتم تائی نہیں ہے تمہیں ملا؟ تم جو ہے تو ہمارے پاس جو سرمایہ ہے ادب جو ہے ہمارا ادب اردو کا, یہ گوروں کے پاس نہیں ہے ایسا. آپ نے کبھی سنا انگریزوں کے مشاعرے ہوئے ہو اسٹیج پہ؟ کبھی سنا آپ نے؟ انگلش کی میں اہمیت کو کم نہیں کر رہا, بین الاقوامی زبان ہے, بہت بلیغ زبان ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ادب جو ہے ادب وہ مسلمانوں کے پاس ہے, عربی میں ملے گا, اردو میں ملے گا, فارسی میں ملے گا. تبھی مسلمانوں کے مشاعرے ہوتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے. انگلش کی کیا شاعری ہے؟ میں نے جو لوگ بچپن سے وہاں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلش کی شاعری میں مزہ نہیں ہے. ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. ہمارے ہاں جو شاعری ہے نا, شاعری زلفیں اور گھٹائیں اور گھنی چھاؤں, اور یہ جو ہماری شاعری کے الفاظ آتے ہیں, اب زلفوں کو انگریز کیا کہیں گے؟ ہیئر کہیں گے نا. ہم شاعری میں بال کا لفظ نہیں لیتے, میری محبوبہ کی بال, اس کے لیے ایک مہذب لفظ ہے زلف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگریز کے پاس ہیئر ہے, لانگ ہیئر, جو وہاں ہوتے بھی نہیں ہیں. ان کی محبوبائیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ ان کے لانگ ہیئر ہوں تو اس پہ شاعری کہیں. تو سب ہیئر کٹنگ, اس سب کی پینٹ شرٹیں پہنی بھی ہوتی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ادب نہیں ہے اس میں. تو یہ سب اردو میں آپ کو ملے گا, پنجابی میں بھی مل جائے گا آپ کو, انگلش میں نہیں ہے. تو وہ سارا جو انگریزی اسکول میں پڑھنے والا بچہ اردو سے اس کا رشتہ بچارے گا اتنا. میرے بیان سن کے الحمدللہ یورپ امریکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو باقاعدہ اردو سکھانا شروع کر دیے. کہتے ہیں انگلش تو یہ سیکھ ہی رہے ہیں. میں ان کو بار بار کہتا ہوں جو یورپ امریکہ میں
انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں یا برما کے لوگ ہیں, ان کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اردو لازمی سکھاؤ. انگلش تو وہ وہاں کے ماحول میں سیکھ ہی جائیں گے, اردو لازمی سکھاؤ اگر ان کا مذہب سے رشتہ تم نے قائم رکھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے. اور اپنی تہذیب پہ بھی اگر انہیں قائم رہنا ہے, ورنہ وہ تہذیب بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تمہارا جو آخرت میں تمہارا انجام اچھا نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے ان میں اتنی خوبیاں ہیں, اتنے پنکھے, اتنے ایئر کنڈیشن, اتنی لائٹیں اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں دی بھی ہیں, اتنے اچھے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا یار آپ انگریزوں کی برائی کرتے ہو, ان میں بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہیں. گوروں میں, وہ مجھے کہنے لگے گوروں میں بہت سی اچھائیاں بھی تو ہیں. میں نے کہا میں اچھائیوں کا بھی قائل ہوں, سب سے بڑی اچھائی ہے کہ وہ گورے ہیں اور ہم کالے ہیں. یہ اچھائی تو ان کے نام میں ملی ہوئی ہے, جب بھی ان کا تذکرہ ہوا گورا یہ کہتا ہے. میں نے کہا ہم گورے اتنے نہیں ہیں, اگر وہ ہیں بھی تو تھوڑے بہت, وہ گورا ہے, ہم سانولے ہیں یا کالے ہیں. یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. گورا تو گورا رنگ تو بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے, جہاں بھی جاتے ہیں لوگ رشتہ بھی گورا ہے کہ نہیں ہے. خواتین میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو میں نے کہا سب سے بڑی خوبی تو ان میں یہ ہے. تو بہت ساری خوبیاں ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, مگر انجام اچھا نہیں ہے. تو اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دی ہے کہ تمہارے اندر ایک برائی ایسی ہے کہ اس نے تمہاری ساری نیکیوں کے پہاڑ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے. دیکھنے میں بہت بڑا, اندر سے کھوکھلا. کیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتا. جب شرکت برداشت نہیں ہے تو اپنے وجود کا انکار کیسے برداشت ہے اللہ کو؟ جس نے تمہیں بنایا تم اس کو نہیں مانتے. میرے سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ نیوٹن نے اتنی ساری چیزیں بنائی, اگر وہ کفر کی حالت میں گیا تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہا نیوٹن کی بنی ہوئی چیزوں کی وجہ سے آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت کہ جہنم میں جانا آپ کو اس کا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن جس نے نیوٹن کو بنایا, نیوٹن کو اس سے کتنی محبت تھی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جس ذات نے نیوٹن کو بنایا تو اس ذات کا بھی تو نیوٹن پہ کچھ حق تھا نا کہ وہ اس کے وجود کو مانے اور صرف اسی کو مانے, اس کے ساتھ کسی کو شریک. کیونکہ مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کر دینا, ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو شوہر کہہ دے, شوہر غیرت میں آ کے اس کو جو ہے نا گلا دبا دے گا, اس کا طلاق دے دے گا اس کو, تو خدا اپنے ساتھ خدائی میں دوسری کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر, اللہ اس جرم کو معاف نہیں کرے گا. یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو. مسلمان قوم جیسی مرضی ہے رب کو مانتی بھی ہے اور ٹوٹے پھوٹے طریقے سے رب کی ماننے کی کوشش بھی کرتی ہے, ٹوٹے پھوٹے طریقے سے ہی کیوں نہ ہو. حجت عام کی جاتی ہے نا, اس کو بتایا جاتا ہے اللہ کا حکم ہے, وہ کہتا ہے اچھا وہی اللہ کا حکم ہے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق بھی دے دے. ہے بھائی, روتا بھی ہے تنہائیوں میں جا کے, گناہ ہو جاتا ہے, دعائیں بھی کرواتا ہے, مولوی صاحب یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا. مائیں آتی ہیں بچوں کے, مولوی صاحب میرا بچہ غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے, دعا کریں ہم. لیکن انگریز مائیں نہیں جاتی, کہتی پڑ گیا تو پڑ گیا نا, اس کا بھی رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. زنا کر رہا ہے تو کیا ہے, حکومت, وہ کہتے ہیں جب حکومت میں الاؤ ہے تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی حکومت کے قوانین کو قانون مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہی نہیں, اس کے قانون تو اگلا درجہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ میری نظر میں یہ قابل معافی نہیں ہے. ہم اچھائی کو اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا یہ برا, جو کائنات کو بنانے والا اس کے ہاں اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا اور معیار وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہے. ہم تو اسے اچھا سمجھتے ہیں, مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آئے, یہ بہت اچھا ہے. اللہ کو مانے, ماں باپ کو مانے, نہیں مانے وہ اس کی مرضی. دیکھو ہر آدمی کا کرائیٹیریا مختلف ہے نا. ماں باپ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو ابا اماں کو مانے, ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی کو نہیں مانتا, ماں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. ماں کہتی میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بیوی سے پوچھو کہ بہت خراب میاں ملا ہے مجھے. اور اگر جو جورو کا غلام ہو, بیوی کا غلام ہو, اماں کو لفٹ نہ کراتا ہو, اماں کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو, پھر کہے گی میرے میاں بہت اچھے. لیکن ماں سے پوچھو وہ کیا کہے گا, بڑا نالائق بیٹا ہے. تو ہم صرف کسی کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, یار گورے اتنے مسکراتے ہیں, اتنے اچھے بات کر رہے ہیں, قانون شکنی نہیں کرتے, وہ مالی معاملات میں بالکل ایک دم ہوتے ہیں, اور مسلمان کا بزنس ہی ٹوپیوں کا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت اس چکر میں لگا رہتا ہے
کدھر سے کس کو میں کتنا گھسیٹوں. تو ہمیں تو کیونکہ لوٹا مسلمانوں نہیں ہوتا ہے, ہم تو اس کو برا کہیں گے نا مسلمان کو, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ پھر بھی نسبتاً مخلص ہوتا ہے, اس کی نسبت اللہ کو مانتا ہے. ٹوپی کرا کے بھی رات کی تنہائیوں میں اللہ سے کہتا ہے بہت حرام کھایا اللہ, مجھے قبر میں الٹا نہ لٹکا وہی میں, ٹھیک ہے نا. انگریز جتنی مرضی اچھائیاں کرے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہتا ہے اللہ مجھے اس کا بدلہ دینا. تو کہتے ہیں اللہ کون ہوتا ہے, گاڈ کون ہوتا ہے. وہ برائی کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بس یہ بیان بتا کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں, کہ غالباً ابو طالب کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ اتنا نیکی کرتا تھا, اتنا لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ جہنم کی آگ میں. یا کسی اور کے بارے میں پوچھا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, بھئی اتنی اچھی نیکیوں کے باوجود بھی کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی, رب لا تخزنی یوم یبعثون, اے اللہ میدان حشر میں مجھے رسوا نہ کرنا. آخرت کی فکر نہیں کی. جس اللہ نے بنایا اس اللہ کو راضی کرنے کی معتبر فکر, یعنی جو فکر کو اللہ نے فکر قرار دیا ہے. ایک باپ ہے جو کہتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کر لو, تو آپ وہ کام نہیں کر رہے, ویسے ہی ابا کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے. ابا کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلاؤ, تو کہہ رہے ہے. تو یہ اپنے طریقے سے جو آپ راضی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں جن کی تسکین کی کوشش کر رہے ہو آپ. حضرت حکیم الامہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک قادیانی ہے, بہت جب میں حج پہ جا رہا تھا تو بہت گڑ گڑا رہا تھا کہ میرے لیے خصوصی بیت اللہ میں دعا کرنا, بہت رو رہا تھا. تو حضرت مجھے اشکال ہوتا ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا, حالانکہ یہ تو اتنا مخلص ہے کہ بیت اللہ کا نام سن کے موٹے موٹے آنسو, اور میرے لیے مجھ سے کہہ رہے مغفرت کی دعا کرو, تو اتنا یہ بھی جہنم میں جائے گا. ٹھیک. حکیم الامہ نے فرمایا کہ جہنم سے بچنے کے لیے رونا کافی نہیں ہے, رونا کافی نہیں ہے. جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے, اس کی تحقیق کرے کہ کیا وہ واقعی میں وہ ایسا شخص تھا کہ اس کو اللہ کا نمائندہ قرار دوں. ایک حکومت نے کسی کو اپنا سفیر بنایا نہیں ہے, کوئی بھنگی چرسی موالی اٹھ کے کہتا ہے میں اب گورنمنٹ کا سفیر ہوں, اب آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو, حکومت آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس سفیر کو بھی پکڑے گی, اس کو بھی پکڑے گی, لیکن آپ اس گورنمنٹ کے حق میں بیانات بہت کرتے ہوتے ہو. لیکن گورنمنٹ کہے گی بھائی تیری غلط گواہی کی وجہ سے غلط آدمی کو لوگ میرا سفیر سمجھنا شروع کر رہے ہیں, یہ بدنام کرا دے گا مجھے. جب آپ نے کسی کو نبی مانا, اس کا مطلب اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. تو ایک ایسے شخص کو آپ کیوں اتنا بڑا منصب دے رہے ہو کہ آپ اس کو اللہ کا نمائندہ قرار دے رہے ہو, جبکہ وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. تو جو کرنے کا کام ہے وہ پہلے کرو, بعد میں رونا دھونا قبول ہوگا. بعد میں اتنا بڑا جرم کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اپنے جذبات, وہ اس کے اپنے جذبات تھے, تو جذبات تو کسی کے بھی کچھ بھی ہو سکتے. ہندوؤں کے بھی بہت اچھے جذبات ہوتے ہیں, بات ہندوؤں کے بہت اچھے, بتوں کے سامنے کیسا روتے ہیں وہ پڑھ پڑھ کے, وہ رو رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ نے جو آسمان پہ اللہ ہے اس کے نمائندے ہیں یہ, لہذا میں ان سے مانگ رہا ہوں تو گویا اسی اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو وہ یہی سمجھتے ہیں گویا اللہ. تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ پتھر کا بنا ہوا وہ میرا نمائندہ ہے؟ صحیح ہے, تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کو میں نے اختیارات دیے؟ کہاں سے آئی تمہارے پاس اس کی دلیل؟ تو جب بات ہی شروع سے غلط ہے تو پھر رونے دھونے کی ساری بنیادیں ہی غلط چیز پہ ہو رہی ہیں. تو وہ رونا دھونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. پہلے نظریہ تو درست ہو, اس بنیاد پہ آپ, ایک آدمی بیت اللہ جا رہا ہے آپ رو رہے ہیں, لیکن ایک آدمی اگر فلسطین جا رہا ہے یا غلط جگہ پہ جا کے حج کر رہا ہے, اب آپ اس پہ رو رہے ہیں, یہ رونا اللہ کو قبول. اللہ نے کب کہا کہ وہ میرا گھر ہے اس کا طواف کرو گے؟ تو رونے دھونے والے تو بہت لوگ ہیں, بہت سے ایسے بھی ہیں دنیا میں جو قتل کرتے ہیں لیکن روتے خود زیادہ ہیں. خود مارا بندے کو, اور جنازے پہ سب سے زیادہ خود ہی رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا مطلب اس کے قاتل کی سزا معاف ہو جائے گی کیا؟ اگر ثابت ہو گیا اس نے مارا ہے تو جتنا مرضی رو لے, گردن تیز ہی اڑے گی, مارا تو نے, چاہے اس پہ تو, اگر وہ کہنا میں نے اس کو قتل تو کیا ہے لیکن اب مجھے اس پہ اخلاص سے رونا آ رہا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا, ہو تو گیا نا بھائی. یہ جھوڑا مارنے سے پہلے رو لیتے تو اچھا تھا. تو اس لیے پہلے حق کی تلاش ہے, بعد میں یہ رونا دھونا, وہ رونا دھونا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے, لیکن وہ بات اگلا اسٹیپ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا